بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یوٹیوب چینل اولیاء پاکستان پہ ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ آج کی ہماری ویڈیو ریاض الجنہ اور اس کے مقدس ستونوں کے متعلق ہے۔ ستون حنانہ، محراب النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ستون عائشہ، ستون ابی لبابہ، ستون سریر، ستون حرس، ستون وفود، ستون تہجد، ستون جبرائیل، ممبر شریف، اور اس میں ہم تفصیلات بیان کریں گے۔ آج کل کے دور میں ریاض الجنہ میں عبادت کرنے کے لیے یا نوافل ادا کرنے کے لیے نوسک ایپ کے ذریعے ٹائم سلاٹ پر اپنی بکنگ کرتے ہیں اور اس ٹائم پر پہنچنا ہمارے لیے ضروری ہوتا ہے۔ اس لیے آپ جب بھی اپنی ٹائم سلاٹ نوسک ایپ کے ذریعے سلیکٹ کریں تو کوشش یہ کریں کہ وہ ٹائم نماز کے قریب کا ٹائم ہو، تاکہ اگر ریاض الجنہ کے اندر عبادت کرتے ہوئے نماز کا ٹائم ہو جائے تو اس وقت پھر وہ نماز آپ اپنی وہیں پہ ادا کریں گے، اور یہ بڑی خوش قسمتی کی بات ہوتی ہے۔ جب ہم مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے داخل ہوتے ہیں باب النساء سے، تو ہمارے بائیں ہاتھ پر ایک اونچی سی جگہ نظر آتی ہے۔ یہ جگہ اصل میں اصحاب صفہ کا چبوترا ہوا کرتا تھا۔ 70 سے زیادہ صحابہ اکرام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیر کفالت اس جگہ پر ہوا کرتے تھے۔ پھر آپ کو آپ کے بائیں ہاتھ پر آپ کو ایک حجرہ نظر آئے گا۔ یہ حضرت بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کا گھر مبارک ہوا کرتا تھا۔ جب آپ اس کے سامنے سے گزر جائیں تو فوراً بعد مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جو حصہ نظر آئے گا یہ ریاض الجنہ کہلاتا ہے، یعنی ممبر رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کے مزار اقدس کے درمیانی حصہ ریاض الجنہ کہلاتا ہے۔ اس مقام کی نسبت حدیث میں آیا ہے، صحیح بخاری، ما بین بیتی و ممبری روضۃ من ریاض الجنہ، میرے گھر اور میرے ممبر کے درمیان کی جگہ جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے۔ گھر سے مراد حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کا حجرہ مبارک ہے، جس میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آرام فرما ہے۔ ریاض الجنہ کی لمبائی 22 میٹر اور چوڑائی 15 میٹر ہے۔ روضہ اطہر اور ممبر رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے درمیان واقع ریاض الجنہ، اس مقام پر اگر نوافل ادا کرنے کا موقع ملے تو انتہائی فضیلت کا باعث ہے۔ ریاض الجنہ کا مطلب ہے جنت کا باغ۔ یوں تو پوری مسجد نبوی خیر و برکت کا خزانہ ہے، مگر یہ خاص ٹکڑا اس خزانے کا انمول حصہ ہے۔ اسے ریاض الجنہ کا لقب خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے عطا فرمایا اور ارشاد فرمایا، ما بین بیتی و ممبری روضۃ من ریاض الجنہ۔ یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے، میرے گھر اور میرے ممبر کے درمیان کی جگہ جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے۔ جنت کا باغ ہونے کا مطلب یہ ہو سکتا ہے کہ یہ جنت کا ایک شاداب ٹکڑا ہے جسے جنت الفردوس سے زمین پر منتقل کیا گیا ہے، جس طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے حجر اسود زمین پر منتقل کیا گیا تھا۔ یا پھر اس کا معنی یہ ہے کہ قیامت کے روز اسے یہاں سے اٹھا کر جنت میں پہنچا دیا جائے گا اور اس کا وہ حسن نمایاں کر دیا جائے گا جو اب ظاہر بین آنکھوں سے پوشیدہ ہے۔ اس قطع مبارک کے 8 ستون بعض برکات و خصوصیات کی وجہ سے مشہور ہیں۔ ستون حنانہ، یہ ستون محراب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پشت کے ساتھ ملا ہوا ہے۔ اس جگہ کھجور کا ایک خوش تنا گڑا ہوا تھا، جس کا سہارا لے کر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم واز فرمایا کرتے تھے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے ممبر شریف تیار ہوا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس پر بیٹھ کر خطبہ ارشاد فرمایا تو یہ تنا تاب فرقت نہ لاتے ہوئے آہو بکا کرنے لگا، یعنی رونے لگا اور سسکیاں لینے لگا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ممبر شریف سے نیچے تشریف لائے، اس پر دستے شفقت رکھا تو اس کا رونا بند ہوا۔ یہ تنا اسی جگہ مدفون ہے، یعنی یہ تنا ستون حنانہ کے بالکل نیچے مدفون ہے۔ یہ جگہ حقیقت میں جنت کا ایک ٹکڑا ہے جو اس دنیا میں منتقل کیا گیا ہے۔ قیامت کے دن یہ ٹکڑا جنت میں چلا جائے گا۔ اسی ریاض الجنہ میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مصلی مبارک بھی ہے، جہاں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کھڑے ہو کر امامت فرمایا کرتے تھے۔ اس جگہ آج ایک خوبصورت محراب
بنی ہوئی ہے جو محراب النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہلاتی ہے۔ ولید بن عبد الملک کے دور میں ولید کے حکم سے حضرت عمر بن عبد العزیز رحمۃ اللہ علیہ نے جب مسجد نبوی کی توسیع کی تو اس جگہ یہ محراب بھی بنوا دیا۔ ریاض الجنہ میں ترکوں کی بنائی ہوئی ایک محراب ہے، اس پر محراب النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لکھا ہوا ہے۔ اس کے متعلق مشہور ہے کہ یہاں کھڑے ہو کر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم امامت فرماتے تھے۔ ستون عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا، اسے ستون قرا کے نام سے بھی یاد کیا جاتا ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک بار ارشاد فرمایا، اس ستون کے پاس زمین کا ایک ٹکڑا ایسا ہے، اگر میں اس کو ظاہر کر دوں تو وہاں اتنا ہجوم ہو جائے کہ وہاں نماز پڑھنے کے لیے قرے پڑنے لگیں۔ کہتے ہیں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کو وہ جگہ معلوم تھی اور آپ نے اپنے بانجے حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ کو بتائی ہوئی تھی۔ جب دیگر صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہ نے ان کو دیکھا تو وہ اس ستون سے ذرا ہٹ کر نماز پڑھ رہے تھے۔ ستون ابی لبابہ، اس ستون کا دوسرا نام ستون توبہ ہے۔ یہ ستون عائشہ کی بائیں طرف ہے۔ معروف ہے ایک صحابی حضرت ابو لبابہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی کسی لغزش کی بنا پر اپنے آپ کو ستون سے باندھ کر قسم کھا لی تھی کہ جب تک حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے دست مبارک سے نہ کھولیں گے بندہ رہوں گا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی غلطی معاف فرما دی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور ان کو کھول دیا۔ ستون سریر چارپائی کو کہتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اعتکاف کے لیے مسجد میں قیام فرماتے تو اس جگہ بستر مبارک بچھاتے۔ ستون حرس کا معنی پہرا، نگرانی یا حفاظت ہے۔ آیت حفاظت نازل ہونے سے پہلے اس جگہ صحابہ کرام کھڑے ہو کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا حفاظتی پہرا دیا کرتے تھے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ خدمت بھی انجام دی، اس لیے بعض لوگ اس ستون کو ستون علی بھی کہتے ہیں۔ ستون وفود، یہ وہ مقام ہے جہاں باہر سے آنے والے وفود سے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ملاقات فرمایا کرتے تھے اور گفتگو فرمایا کرتے تھے۔ ستون تہجد، یہ وہ جگہ ہے جہاں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز تہجد ادا فرمایا کرتے تھے۔ یہ جگہ اصحاب صفا کے بالکل سامنے قبلہ کی سمت ہے۔ ستون جبرائیل، یہ وہ مقام ہے جہاں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حضرت جبرائیل سے ملاقات ہوا کرتی تھی۔ وصال شریف سے قبل رمضان المبارک میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ساتھ قرآن پاک کا دورہ بھی اسی جگہ فرمایا تھا۔ ریاض الجنہ کے دائیں کنارے پر ممبر شریف ہے جس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ ارشاد فرمایا کرتے تھے۔ یہ ممبر بھی ترکوں کا بنایا ہوا ہے۔ یہ ممبر اصل جگہ پر ہے جہاں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ممبر ہوا کرتا تھا جو کہ لکڑ کا بنا ہوا تھا۔ اسی ممبر کے سامنے اونچائی پر موزنہ بنا ہوا ہے جہاں سے اذان و تکبیر کہی جاتی ہے۔ کہتے ہیں یہ وہی جگہ ہے جہاں خطبہ کے وقت حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ اذان دیا کرتے تھے۔ ویڈیو کے کمنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ اگر آپ مدینہ شریف میں ہیں تو اپنی دعاؤں میں اس ناچیز کو لازمی یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔